السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نماز کے کچھ شرائط اور فرائض اور واجبات، یہ 3 چیزیں بیان کریں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے وہ اہم چیزیں جس سے نماز مکمل ہوتی ہے اور وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بسا اوقات جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ زندگی بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں مگر ان کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر کل قیامت کے دن ان کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی گویا کہ ایسا ہے کہ وہ شخص نماز پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے نماز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شرائط یعنی جن کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ نماز شروع کرنا ہے تو وہ شرطیں پائے جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرائض نماز وہ ہے کہ اگر ان کا چھوٹ جانا نماز کو ختم کر دیتا ہے، یعنی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بعض واجبات نماز ہیں، وہ باتیں ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ 3 چیزیں بھی آپ کے سامنے تفصیلی طور پر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے چیز شرائط نماز ہے، یعنی نماز کے لیے جو چیز شرط ہے وہ پہلے بیان کی جا رہی ہے۔ شرائط نماز 7 ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یعنی نجاست کے ذریعے سے، اسی طریقے سے دوسری چیزوں سے پاک ہونا ہے، اور ساتھ میں وضو بھی کرنا ہے۔ یہ بھی جو ہے یہ بدن کے پاک ہونے میں شمار ہے۔ دوسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا، جیسے اپنا جسم پاک ہونا ہے، کپڑے بھی پاک ہونا ہے۔ کپڑے اگر ناپاک ہے، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ اپنا گھر ہو، کسی بھی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو جگہ کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ سطر کس کو کہتے ہیں؟ سطر وہ چیز ہے جس کا جیسا کہ ایک مرد ہے تو مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہوتا ہے، اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ اتنا بھی اگر آپ چھپا لیتے ہیں، یہ فرض کے درجے میں ہے، تو اس سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز اگر کھلی رہ گئی، جیسا کہ بعض لوگ آج کل جینس وغیرہ پہنتے ہیں تو جس کے ذریعے سے ان کا جو ہے بعض پھچے کا حصہ بھی نظر آتا ہے، تو اس طریقے سے اگر کسی چیز کی اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے ذریعے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس طریقے سے سطر چھپائے کہ کوئی بھی چیز نظر نہ آئے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 5، نماز کا وقت ہونا ہے، یعنی جس وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ جیسا کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہوگی، آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی فرض نماز، یعنی جو اب آج کی جو نماز ہے وہی نماز کا اعتبار۔ اگر قضا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز، یعنی وقت سے پہلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی یہ بھی جو ہے نماز کی شرائط میں داخل ہے۔ قبلے کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف منہ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نمبر 7، نیت کرنا ہے۔ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے تو ظہر، عصر کی نماز ہے تو عصر، یا اسی طریقے سے نفل، سنت، جو بھی وتر، جو آپ جس طریقے سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے شرائط میں داخل ہے۔ یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ اب 6 چیزیں ایسی ہیں جو فرائض نماز۔ فرائض نماز وہ باتیں ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا، یعنی ہاتھ اتنا اوپر اٹھائے کہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ آپ کے کان تک چلی جائے۔ ہاتھ کان کو لگانا ضروری نہیں ہے،
بلکہ اگر آپ جو ہے کان تک اٹھا لیتے ہیں تو یہ تو بہتر ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا ہے۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ قیام، کھڑا ہونا۔ فرض نماز میں اگر کوئی آدمی کو عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر عذر کے بغیر اگر کوئی آدمی فرض نماز اور وتر کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں جو ہے معمولی جو ہے بہانے سے، یا بعض لوگوں کا مزاج ہی بن جاتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا۔ اگر مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا اسی طریقے سے آپ کو اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہے تو یہ اور بات ہے، عذر کی وجہ سے ٹھہر کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں 3 آیت کے بقدر تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا، یعنی رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر آپ رکوع کیے بغیر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 5، دونوں سجدے کرنا ہے۔ دونوں سجدے کرنا فرض ہے۔ 2 کے علاوہ کوئی ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں، یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ قاعدہ اخیرہ یعنی آخری قاعدہ، اگر 2 رکعت کا قاعدہ ہے تو وہ تو 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کی 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہی قاعدہ اخیرہ۔ 4 رکعت کی نماز میں اگر آپ 4 رکعت کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت کی نماز میں قاعدہ اخیرہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے جس میں تحیت بیٹھ کر پڑھتے وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، وہ واجبات کے درجے میں ہے۔ تو فرض ہو گئے، یہ 6 فرائض ہو گئے۔ 6 فرائض میں اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی چھوٹنے کی وجہ سے آپ جو ہے سجدہ سہو کر لیتے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو وہ ہے کہ آپ آخری رکعت میں، یعنی 4تھی رکعت مکمل کرنے کے بعد یا 3ری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ کا قاعدہ اخیرہ ہے اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں، پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، سلام یعنی ایک طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد پھر اٹھیں، پھر اتحیات سے لے کر ختم تک پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس کو سجدہ سہو کرتے ہیں۔ نماز کے واجبات 18 ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ فرائض میں قرآن پڑھنا تھا، کچھ بھی پڑھو بس کافی ہے، قرآن تو پڑھنا ہے، مگر واجبات نماز یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھنا بھول جاتے ہیں نماز میں تو وہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، سورت ملانے کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 3، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی اس میں جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ ضمہ سورہ بھی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی ترتیب ذہن میں رکھیے۔ ایسا نہیں کہ پہلے انا آتینا پڑھ کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے، ایسا نہیں، بلکہ ترتیب ذہن میں سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھو۔ نمبر 5، سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنا۔ ایسا بعض لوگ یہ اس طریقے کام کرتے کہ خالی پیشانی رکھتے، ناک نہیں، یا بعض لوگ ناک پہ سجدہ کرتے پیشانی پہ نہیں، اس طریقے نہیں، بلکہ پیشانی اور ناک 2 بھی رکھنا ہے ساتھ میں، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے سجدے کو پہلے سجدے سے متصل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سجدہ آپ کر دیے تو اس کے فوری بعد کیا ہے؟ دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول گیا، اب ایک سجدہ کر لیے تھے، پھر سیدھا اٹھ گئے، پھر سیدھا اٹھنے کے بعد میں یاد آیا کہ میں تو جو ہے ایک سجدہ کرنا بھول گیا تھا، تو دوسری رکعت میں وہ سجدہ کر لے۔ اگر اس طریقے سے اگر کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ سجدہ سہو کرے آگے جا کر۔ نمبر 7، ارکان کو سکون سے ادا کرنا، جلدی بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، کم سے کم جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، رکوع میں، سجدے میں، اس طریقے کی جو آپ کو تسبیحات بتائے گئے ہیں رکوع کے اور سجدے کے، اسی طریقے سے ٹھہر کر
سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے وہ سب سکون سے ادا کرنا۔ نمبر 8 قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے، 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، پھر 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد التحیات پڑھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر اتفاق سے اگر آپ بھول گئے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، بلکہ سیدھا اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو گئے تو پھر کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر آپ نماز مکمل کر لیجئے، آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 قاعدہ اولیٰ میں تشہد کا پڑھنا۔ اب بیٹھے تھے آپ، مگر بیٹھتے ہی آپ فوری اٹھ گئے، تشہد نہیں پڑھے تو بھی یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں، تشہد پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 10 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا۔ قاعدہ اخیرہ 4 رکعت کی نماز ہے تو چوتھی رکعت کے بعد جو بیٹھتے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے، 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے اس کو قاعدہ اخیرہ، اس میں بھی تشہد کا پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 11 تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کی التحیات ختم ہو گئی فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اگر آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے، اس وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے ذہن ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے بعض لوگ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، جیسے ہی آپ کی التحیات ختم ہو گئی اللہم صلی علی، یہ ذہن میں اگر طے پڑھ لے تو کافی، اگر محمد پر اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لفظ سلام کے ساتھ سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا، ایسا نہیں کہ فوراً جو ہے آپ کی دعائے معصرہ ختم ہو گئی آپ اٹھ جائے، ایسا نہیں، سلام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 13 وتر کی نماز میں تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ وتر کی نماز میں جیسا کہ ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں، تیسری رکعت کے بعد جب ضمہ سورہ مکمل ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ تکبیر کہنا ہے اور ساتھ میں دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، جیسا کہ دعائے قنوت اس سے پہلے بھی ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا تھا، وہ یاد رکھیں اور یاد کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 14 عیدین کی تکبیرات کہنا۔ عیدین میں جو 6 تکبیرات زائد کہے جاتے ہیں، ایک تو جیسے ہی آپ رکعت باندھتے اس وقت کہے جاتے، پھر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہے جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے تکبیرات واجبات میں شامل ہیں۔ نمبر 15 عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا، دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 16 لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ فرائض میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر تحریمہ یہی اللہ اکبر، یہ بھی واجبات بھی ہیں، لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 17 امام کو زور سے قرات کرنا، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتر میں امامت اگر کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی امام ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے زور سے قرات کریں، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتر میں۔ نمبر 18 ظہر، عصر میں اور دن کی سنت اور نفلوں میں آہستہ قرات کرنا۔ یہ 18 واجبات بیان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز اگر ہماری چھوٹ جا رہی ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے سجدہ سہو کر لے تو انشاءاللہ نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس کو شامی میں واجبات نماز اور اسی طریقے سے ملک کے اہم جامعات کے استفتاء کے بعد 18 ذکر کی، بعض جگہوں پہ جو ہے 14 بھی آتے ہیں، مگر یہاں پر جو ہے 18 کا تذکر آیا ہے۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور جو ہے اپنی نماز کو درست کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور اپنی نمازوں کو درست کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔